الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. گرامی قدر مشاہدین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب اصول ثلاثہ ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم اس مضمون پر پہنچ چکے ہیں کہ عبادات خاص اللہ کا حق ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے شیخ نے کچھ مثالیں عبادت کی پیش کی ہیں، جیسے دعا عبادت ہے جو صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، خوف عبادت ہے جو اللہ سے رکھا جا سکتا ہے، رجا اور امید عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس سب چیزوں پر گزشتہ دروس میں بات ہو چکی ہے. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ توکل عبادت ہے، توکل عبادت ہے اور یہ خالص اللہ کا حق ہے، اور اس کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کیا کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرو اگر تم صاحب ایمان ہو. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جار اور مجرور کو مقدم کیا گیا، جس میں حصر کا معنی پیدا ہو گیا. وَعَلَى اللَّهِ فتوکلوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو اسی طرح سے وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ ہی پر توکل کیا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی شرط قرار دیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر تم صاحب ایمان نہیں ہو تو تم اللہ کے احکام کی کتنی رعایت کرو گے؟ ظاہر ہے کہ یہ صاحب ایمان ہوتا ہے جس کا ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق چلے اور وہ اللہ ہی پر توکل کرے. تو ایک صاحب ایمان اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ توکل عبادت ہے اور توکل کسی غیر پہ نہیں کیا جا سکتا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ توکل کی کتنی صورتیں بنتی ہیں شرعی اعتبار سے. ایک تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. ایک صاحب ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے، جیسا کہ آپ نے سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 23 میں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر تم توکل اور بھروسہ کرو اگر صاحب ایمان ہو. اور دوسرا توکل شرکیہ توکل ہے. شرکیہ توکل یہ ہے کہ آدمی کسی مردے پر بھروسہ کرے کہ وہ مردہ اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا وہ مردہ کسی نقصان کو ٹال سکتا ہے، کوئی بلا ٹال سکتا ہے، یا کوئی نفع دے سکتا ہے، کوئی برکت دے سکتا ہے. اگر اس طرح کا توکل کسی مردے پر ہے تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. گویا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مردہ اس کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، چاہے وہ مردہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، کچھ بھی ہو، یا اللہ کا دشمن ہو، طاغوت ہو. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر اگر آدمی اس طرح سے توکل کرتا ہے، سری توکل جو کہ صرف اللہ کا حق ہے، تو یہ شرکیہ توکل ہوگا. ایک توکل وہ ہے کہ جس میں آدمی کسی دوسرے پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ میں جس شخص پر بھروسہ کر رہا ہوں اس کا اونچا مقام ہے اور میں اس مقام تک نہیں پہنچتا، اور اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے بعض ایسی طاقتیں مہیا ہیں جن کی بنیاد پر وہ میرے کام آ سکتا ہے، تو اس پر کسی قدر توکل کرتا ہے. ایسا شخص چونکہ بہت زیادہ اس سے اپنا دل لگا لیتا ہے، جیسے فلاں اگر چاہ لے تو مجھے نوکری مل جائے گی، فلاں پر بھروسہ کیے ہوئے ملازمت ملنے کے تعلق سے یا اور کسی تعلق سے،
تو چونکہ اس میں بھی بہت زیادہ دل اس کا اس بندے سے معلق ہو جاتا ہے اللہ کی بجائے، لیکن چونکہ یہ اسباب میں سے ہے جس پر کسی قدر اعتماد کرنا جائز ہے، تو اگر یہ اس پر اس طرح بھروسہ کرے کہ یہ ہمارے کام آ سکتا ہے، اسے اللہ نے سبب اور ذریعہ بنایا ہے، لیکن اصل تو اللہ ہی ہے، اللہ چاہے گا تبھی اس کے دل میں یہ بات آئے گی اور یہ میرے لیے کام کرے گا، اگر اصل بھروسہ اللہ پر ہے اور اس کو سبب مانا ہے تب ایسا کرنا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو فراموش کیے ہوئے ہے اور اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا ہے جو کہ ایک سبب ہے اور اسی سے بھرپور تعلق رکھے ہوئے ہے اور اللہ سے اس کا تعلق اس قدر نہیں ہے، تو یہ شرک اصغر میں سے آتا ہے، اس لیے کہ اس کا زیادہ تر اعتماد اسی پر ہے، تو یہ شرک اصغر کی صورت ہے۔ تو ایک شرک اکبر ہو گیا توکل میں اور ایک شرک اصغر ہو گیا، اور ایک توکل کسی کو جو توکیل کے انداز کی چیز ہے، آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا اور اپنے کسی کام کی ادائیگی میں اس پر بھروسہ کیا، توکیل جس کو کہتے ہیں وہ توکل نہیں ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، اور یہ دراصل ایک طرح سے آپ اپنا قائم مقام یا اپنا نائب کسی کو بنا دیتے ہیں، اور ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کو خود تلاش کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو اس کام پہ لگایا اور اس معاملے میں ان پر اعتماد کیا۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جب یوسف اور بنیامین دونوں رک گئے تو کہا بیٹو جاؤ انہیں تلاش کرو، تو ان پر ایک طرح سے اعتماد کیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی پر آپ نے اپنے عمال بھیجے اور اسی طرح سے ان کی حفاظت پہ لوگوں پر اعتماد کیا۔ اسی طرح سے حدود کو ثابت کرنے کے معاملے میں، حدود قائم کرنے کے معاملے میں آپ نے کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا اور ان پر اعتماد کیا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی قربانی کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ پر اعتماد کیا۔ آپ نے 100 قربانی کی، جس میں سے 63 کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بقیہ ذبح کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ پر اعتماد کیا، ان کے سپرد کر دیا، انہیں اپنا قائم مقام بنا دیا، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا کہ اس کے چمڑے وغیرہ وہی صدقہ کر دیں۔ اسی طرح سے اور بھی آپ کو شریعت میں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ کسی کو وکیل بنانا اپنے کام کے لیے اور ان پر اعتماد کرنا جائز ہے، اور وہ ایک جائز سبب ہے جسے شریعت نے ہمارے لیے درست اور مباح رکھا ہے، تو اس جائز سبب کو استعمال کرنا یہ شرکیہ عمل نہیں ہے اور یہ توکل میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ توکیل میں سے ہے کہ ہم ایک آدمی کو ایک کام سپرد کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ اللہ ہی چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے، اسباب کا اختیار کرنا کبھی بھی یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھیتی کرتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں زمین میں، تو آپ کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو یہ پودا اگے گا اور یہ پودا بڑا ہوگا اور اس پودے پھل پھول لائے گا اور یہ پودا مجھے فائدہ پہنچائے گا، لیکن یہ سب کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین کی جتائی کروں اور زمین کا خیال رکھوں، پھر اس میں بیج ڈالوں، پھر پودے کو پانی دوں، پھر اس کے بعد کھاد اور ساری چیزیں دوں، اور اس کو نقصان پہنچانے والے گھاس پھوس سے اس کی حفاظت کروں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب پر توکل نہ ہو، توکل الاسباب کے خالق اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔